بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر۔ آج ناظرین ہم ایک بڑے خشک سے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، لیکن اتنا بھی خشک نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے۔ ہم اصل میں زیادہ جو ہمارے ہاں ڈسکشن ہوتی ہیں آج کل وہ زیادہ جی پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے، نظام تعلیم کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے، امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں، بر صغیر میں جو مسلمان ہیں ان کی جو زوال ہے وہ کیسے ہے۔ تو اسی طرح کے لوڈڈ جو ورڈز ہوتے ہیں، بڑے مشکل الفاظ چھوٹے چھوٹے منہ سے نکالتے ہیں، تو اگلا بندہ بڑا مرعوب ہو جاتا ہے کہ بڑے اہم مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو شاید تھوڑا بہت بورنگ ہو آپ کے لیے، لیکن وہ ہمارا ایک بنیادی موضوع ہے، ہمارا ایک ابتدائی موضوع ہے، کیونکہ اس موضوع کی وجہ سے بہت سے جو مسائل ہیں وہ معاشرے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو ٹھیک کر دیں نا تو بڑی حد تک جو دیگر مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو تمہارا پورا جو باڈی کا سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے، وہ آپ کا دل ہے۔ یعنی آپ کا دل ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ پورے دل کے اندر، پوری باڈی کے اندر جو خون جاتا ہے، تو اصل چیز یہ ہے کہ خون کا ٹھیک ہونا، دل کا پمپنگ ٹھیک طریقے سے کرنا، اور جو اس سے متعلقہ مسائل ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جو تعلیم ہے، تعلیم اور تربیت، یہ دو بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں کہیں تعلیم پر اتنا زیادہ فوکس ہے کہ آپ ہی دیکھ لیں کہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنے ہوئے ہیں اور بچوں کو اچھی انگریزی سکھا رہے ہیں، بچے کو اچھا اکوپمنٹ اس کو فراہم کر رہے ہیں، اور بڑے گیجٹس کے ساتھ اس کو لیس کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جہاں صرف تربیت پر بہت زیادہ فوکس ہے، انتہائی ادب احترام کیا جا رہا ہے اور ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر جو جدید جو موضوعات ہیں ان پر بحث مباحثہ جو ہے وہ بہت ہی کم ہو رہا ہے۔ تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ معاشرے میں جو تعلیم اور تربیت ہے اس کا جہاں کہیں ہمیں زوال دکھائی دے رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے ذمہ داران کیا ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم اس سارے مسائل جو ہیں اس سے نکل کے ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج بڑا زبردست قسم کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر آسمہ گل صاحبہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر آسمہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب مولانا مفتی مسعود احمد علوی صاحب، اور ان کا ایک ادارہ ہے تدبیر انسٹیٹیوٹ، اور یہ وہاں پر بہت زبردست قسم کے انیشیٹو لیتے ہیں، مدارس کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے کئی پروگراموں میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا ہوگا انہیں۔ بہت شکریہ علوی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر ہمایون خان صاحب، ماہر تعلیم بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے اور آج کل ایک ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اچھا، بنیادی سوال ڈاکٹر آسمہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ معاشرے میں تعلیم اور تربیت اس کا زوال ہے؟ کافی حد تک ٹھیک ہے۔ صحیح، کافی حد تک ٹھیک ہے۔ تو اسباب کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ کیا وجوہات ہوں گی جس بنیاد پر آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے؟ انٹرسٹ، لائک ایک تو یہ ہے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ پہلا ہے کہ ہماری کیا پریورٹیز ہماری کیا ہیں، ہم نے پریورٹیز اپنی چینج کر لی ہیں۔ جب پریورٹیز چینج ہوتی ہیں تو ایجوکیشن بھی ہماری پریورٹیز میں بہت نیچے چلا گیا۔ صحیح، تو ڈیفینیٹلی اس کا سوسائٹی پہ ایک امپیکٹ ہے، وہ تھنکرز پیدا نہیں ہو رہے سوسائٹی میں جو کہ ہونے چاہیے۔ صحیح۔ اور اچھا، یہ جو ہم بات کرتے ہیں بناتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت، کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم کو ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ خانے میں رکھا گیا اور تربیت کو ڈیفرنٹ خانے میں، کہ تربیت کرنا مسجد کے مولوی کا کام ہے، ماں باپ کا کام ہے، تعلیم جو ہے یہ یونیورسٹی کا کام ہے یا اسکول کا کام جو ہے کہ آپ بچے کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، آپ بچے کو یہ پڑھا دیں، یہ بتا دیں کہ بھائی یہ گنتی ہے، یہ زبان ہے، اور یہ اردو ہے، یہ مطلب یہ چیزیں آپ سکھا دیں، یعنی اس کو ٹیکنیکلی اکوپ کرنے کا نام تعلیم ہے، اور تربیت جو ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ جو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں لنکڈ ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی کی جو پریکٹیکل ڈائمینشن ہے وہ تربیت ہے۔ لائک کہ اگر آپ جو کچھ بھی وہ دیکھ رہا ہوگا آپ کے عمل سے، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تعلیم دیتے ہیں، لائک کچھ سکھاتے ہیں، تھیوریٹیکلی کچھ سکھاتے ہیں۔ دوسرا، وہ جو بھی آپ کے عمل سے دیکھ رہا ہوگا، کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں نا جو کہ چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو آپ کے عمل سے دیکھ رہا ہوگا تو میرے خیال سے وہی اس کی ان اے وے تربیت بھی کر رہی ہوگی۔
صحیح رائٹ. مطلب کافی سارے معاملات ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس جو ایون کلاس روم میں بھی کافی معاملات پیش آتے ہیں. اسٹوڈنٹ نے اسائنمنٹ دی, آپ نے کیسا رویہ کیا, اسٹوڈنٹ نے اسائنمنٹ نہ دی, آپ نے کیسا رویہ کیا, آپ نے کیا ریئیکشن کیا. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ اس کی میرے خیال سے تربیت کر رہی ہوتی ہیں. تو ان دونوں کو ہم سیپریٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے. مطلب ٹیچر کے کلاس روم میں ٹائم پر آتا ہے ایگزیکٹلی تو بچوں پر اثر پڑتا ہے کہ نہیں یار سر ٹائم پر آتے ہیں, میڈم ٹائم پر آتی ہیں. اچھا پھر ٹائم پر آتا ہے, لیکن اچھا مجھے یاد ہے کہ ہم کچھ 7th کلاس میں تھے تو ہماری کلاس میں ہم آئے تو نہیں بریک میں ہم نے کاغذ پھاڑ کے اچھال دیا ہوا میں اور وہ پڑے ہوئے تھے. تو ہمارے ایک ٹیچر ہیں اقبال صاحب, ان کا نام ہے, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. مجھے ان کا یہ کبھی نہیں بھولتا کہ بریک کے بعد کی کلاس تھی, وہ آئے, انہوں نے کلاس میں دیکھا اور اس طرح انہوں نے ٹھنڈی سی آ بھری اور کاغذ چننا شروع ہو گیا. آپ یقین مانیں کہ اس دن جو ہم شرم سے پانی ہوئے ہیں نا, آج تک ہم سوچ نہیں سکتے. اس کے بعد ہم نے کلاس روم میں ہمیشہ صفائی کا اہتمام کرنا, کلاس روم میں خود پیسے اکٹھے کر کے, سرکاری اسکول تھا تو اس کی وائٹ واش کروانا, یہ سارے کام ہم نے کرنا شروع کر دیے. تو یہ دیکھیں تربیت ہوگی. یعنی ان کا شاید یہ کچھ 1 منٹ کا کام ہوگا کہ جس نے ساری زندگی میں نا یہ بھائی گند کہیں نہیں پھینکنا, اب یہ والے کام نہیں کرنے. تو تربیت بڑی جڑی ہوئی ان ساری چیزوں کے ساتھ. اچھا مسعود علوی صاحب یہ بتائیے کہ مجھے کہ 3 الفاظ ہیں بڑے اہم, تعلیم, تربیت اور تہذیب, آپ تینوں کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں یہ جو تعلیم ہے اس کو ہماری سوسائٹی کے اندر پہلے دیکھیں کہ اس کو کس طور پہ دیکھا جاتا ہے. صحیح. تعلیم کو اس کا تعلق ہے کتابوں کے ساتھ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعلیم ہے یہ کتابیں پڑھنے, پڑھانے اور سیکھنے, ان چیزوں کا نام ہے. پھر آپ آگے آ جائیں تربیت کی طرف. تربیت وہ چیز ہے جو آپ نے ابھی کہی کہ یہ میں وہ ایک اس کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, پھر اس پہ بات کر دیں. اور یہ جو ہے تربیت کا پروسیس یہ ہے کہ جی یہ یا تو والدین کریں گے یا جو ہے نا یہ بچہ جو ہے اپنی تعلیم سے سیکھ کر جو ہے نا خود ہی, اور یہ استاد کی ذمہ داری ہے یہ سمجھا جاتا ہے. کیونکہ ہم اچھے اسکول میں بھیج رہے ہیں تو بچے کی اچھی تربیت ہوگی. اگر کسی ہلکے اسکول میں ہے جہاں پڑھائی اچھی نہیں ہے تو بس چلو ہم کمپرومائز کریں گے. تیسری چیز آ جاتی ہے تہذیب. تہذیب جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے, یہ کانٹ چھانٹ سے نکلا ہے, اور یہ جو تہذیب ہے یہ اس تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں جنم لینے والی چیز ہے. صحیح. اور اس کا پھر شخصیت کے اوپر ساری زندگی اس کی جو چھاپ ہے نا وہ نظر بھی آتی ہے. صحیح. اب آئے نا تعلیم کی طرف. یہ جو تعلیم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ یہ جب سے کمرشل ہوئی ہے تب سے تعلیم بھی نہیں رہی, اور تربیت کا تو ویسے ہی کوئی مؤثر نظام موجود نہیں تھا. تربیت کا نظام اس لیے موجود نہیں تھا کہ سب سے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ تھی والدین کی, کیونکہ بچہ 4 سال یا 5 سال جو اس کے سیکھنے کا ایک انتہائی حساس زمانہ ہے, اس کے اندر عادات ڈیولپ ہو رہی ہیں جو ساری زندگی چلنی ہے, وہ والدین کے ساتھ گزرتا ہے. اور والدین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو اچھی باتیں کر رہے ہیں ہمارا بچہ وہ سارے کام کرے, لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں بچہ ان میں سے کسی کو بھی اڈاپٹ نہ کرے. تو یہ ایسا بنیادی فرق ہے جو کہ شخصیت کے اندر جو ہے نا وہ ایک گیپ کو جنم دیتا ہے. کنفیوژن بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اچھا اب بچے کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جو جانوروں میں پائی جاتی ہیں. ایک ہے طوطے والی, اچھا کہ بچہ جو ہے نا وہی بولے گا جو سنے گا. اچھا دوسری چیز بچے کے اندر ہے بندر والی. بندر والی کیا ہے کہ بچہ وہی کرے گا جو دیکھے گا. صحیح. تو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم سب سے بڑے اگر پیرنٹس ہیں تو سب سے بڑے بچے کے رول ماڈل ہم ہیں. تربیت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے. استاذ کی ذمہ داری اس کے بعد میں آتی ہے, اور وہ جب بچہ استاذ کے پاس جاتا ہے تب وہ بنیادی جو ویلیوز ہیں وہ چیزیں سیکھ کر گیا ہوتا ہے, اور پھر جب بچہ گھر کے اندر آتا ہے تو پھر وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو گھر کے اندر چل رہا ہے. تو آپ ان چیزوں کو الگ نہیں کر سکتے. ابھی جو یہ بات ہوئی نا تعلیم اور تربیت, ان کو الگ خانوں کے اندر رکھنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ دونوں بالکل ایک چیز ہیں. تعلیم کا گہرا تعلق تربیت کے ساتھ ہے, تربیت کا تعلیم کے ساتھ ہے, اور یہ دونوں اچھی ہوں گی تو تہذیب آئے گی, اور اس کی وجہ سے آپ کو سوسائٹی ایک اچھی نظر آئے گی. اب یہ دیکھیں کہ بدقسمتی سے سب سے اچھی باتیں کس کے پاس ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ بحیثیت مسلمان سب سے اچھی تعلیمات ہمارے پاس ہیں. تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں
اور پھر جب پریکٹیکلی ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا فرق نظر آتا ہے. ناپ تول میں کمی یہاں پہ ہو رہی ہے, رمضان کے اندر مہنگائی یہاں پہ ہو رہی ہے, اور ہر وہ برا کام جو کسی بری سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہے. اس لیے کہ وہ بچوں کی جو تربیت ہے اور تعلیم ہے ان میں یہ چیزیں پیش نظر ہی نہیں رہی. اور بدقسمتی سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ کاؤنسلنگ کا نظام نہیں ہے, میرج کاؤنسلنگ نہیں ہے. پھر اس طرح پتہ ہی نہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم اتنے ایک خاندان کو بسانے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے کندھوں پہ کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بدقسمتی سے سوسائٹی میں بڑے گہری چھاپ کے ساتھ نظر آ رہی ہیں. ان پہ انڈیویجول کو بھی سوچنا چاہیے, اور اسی طرح آگے چلتے جائیں تو اداروں کو بھی اور تعلیمی اداروں کو بھی ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے. اچھا جب سوچیں گے اس پر گفتگو ہوگی تو حل نکلے گا. یعنی آپ نے بالکل کو فورم بنانے ہیں جہاں پر بیٹھ کے آپ بات چیت کرتے رہیں, اور بجائے اس کے کہ مسائل کا رونا روتے رہیں اور مسائل کا ماتم کرتے رہیں, کچھ چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوئی انیشیٹو لینے چاہیے. معین خان صاحب, آپ استاد بھی رہے اور آپ ایک ادارے کے ساتھ بھی منسلک ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو گلے شکوے ہم کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے, تو آپ کا پوری دنیا میں آنا جانا رہتا ہے, یونیورسٹیز کے ساتھ انٹریکشن آپ کا رہتا ہے, تو مجھے بتائیے گا کہ ان لوگوں نے اپنے مسائل پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ جن مسائل کا علوی صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا, یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ ایک مسلسل جو ہے انفارچونیٹلی ڈیگریڈیشن رہی ہے, معاشرے کے اندر بھی رہی ہے اور تعلیم و تربیت کے اندر بھی رہی ہے, اور ہمارے قول و فعل میں بہت زیادہ تضاد ہے. ابھی جو علوی صاحب اس طرح کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں, اور سمجھنے کے علاوہ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہمارا جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ باقیوں سے شاید بہتر ہیں, اور جو ہے ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. لیکن ہم نے اس کے الٹ اور برعکس ہر چیز کے اوپر جو ہے, اگر آپ معاشرے کی باقی اقدار کو دیکھیں, صفائی جس کا ہم کہتے ہیں کہ نصف ایمان ہے, وہ شاید ہی آپ کو جو ہے کہیں نظر آئے گی, تعلیم کے اندر بھی نہیں اور تربیت کے اندر بھی نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بڑے بڑے اگر آپ باہر نکلیں اور جائیں اور دیکھیں گاڑیوں کے اندر سے جس طرح چھلکے باہر پھینکے جاتے ہیں کہ میرا اپنی گاڑی صاف رہے, باہر جتنا مرضی گند ہو. آپ اسلام آباد کی گلیوں میں چلے جائیں جو کہ کسی وقت بڑا اچھا یہاں پہ نظام ہوا کرتا تھا, اب آپ کو مختلف جگہوں پہ جو ہے گند کے ڈھیر نظر آتے ہیں. اب یہ ایک بڑی بیسک سی بات ہے کہ آپ اگر اپنا گھر جو ہے صاف رکھنا چاہتے ہیں تو ملک بھی آپ کا اپنا ہے, شہر بھی آپ کا اپنا ہے, سوسائٹی آپ کی اپنی ہے. یہ وہ تربیت اور یہ وہ مذہبی جو ہے تعلیم ہے جس کی وجہ سے تربیت ہو کے ایک تہذیب اور معاشرہ بنتا ہے, وہ اس کا فقدان ہے. اور ہم باوجود اس کے کہ دنیا میں ایک اچھی قوم کے طور پہ ابھر کے آئے تھے, ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. اچھا ویسے معین صاحب دیکھیں, گاڑی کی اونرشپ ہم لیتے ہیں, گھر کی اونرشپ ہم لیتے ہیں, لیکن گلی محلے ملک کی اونرشپ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ بالکل, بڑی عید جب آئے گی اس پہ آپ دیکھیں گے کہ قربانی جو ہے وہ ہے, لیکن اس کے بعد اس کی جو اللہ کو خوش محلے کو ناراض, محلے کو ناراض, آپ کے ساتھ والا نیبرز جو ہے وہ خوش نہیں ہے. تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں, ان کے اوپر ہم نے توجہ دینی چھوڑ دی. اور پھر کتابوں کے اندر بیسکلی ابھی جو علوی صاحب کہہ رہے تھے, جو تعلیم ہے وہ صرف ڈگری کا نام نہیں ہے, یا صرف کسی اسکول میں جانا اور ایک اس عمل کا نام کہ صبح 8 بجے اٹھ کے جانا, اور آپ اسکول میں 6 سے 7 گھنٹے جاتے ہیں, باقی جو سارا ٹائم ہے وہ آپ باہر گزارتے ہیں. اور آپ کی انٹریکشن آپ کے نیبرز کے ساتھ, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ, آپ کے ملازموں کے ساتھ, آپ کے دوستوں کے ساتھ, آپ کے دوستوں کے پیرنٹس کے ساتھ, ان رویوں کے اندر جب تک ہم ایکویلٹی نہیں لائیں گے جو ہمیں سکھایا گیا, جو ہماری تعلیم مذہبی تعلیم کا حصہ ہے, تو ہم آگے نہیں جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑا جو ہے یونیورسٹیز کا اگر آپ صرف دیکھ لیں, چونکہ میں یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا رہا ہوں, تو اس کا جو مجھے ایک بہت بڑا فقدان نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, یہ صرف وہ جو ہیں 9 to 5 وہاں پہ جو ہے آپ نے جانا ہے, آنا ہے, کلاس میں بیٹھنا ہے ضد کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے, اور اس کے بعد آپ نے ڈگری لینی ہے, اور اس کاغذ کا ٹکڑا جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم ہے. پھر اچھا یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی چلے جائیں. میں تھوڑی دیر پہلے ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ دنیا کی جو بڑی یونیورسٹیز جن کا نام ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی اس وقت دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں آتی ہے, کبھی 1 2 3, اس سال شاید نمبر 2 یا 3 پہ ہے. اس کے اندر ایک انڈومنٹ فنڈ ہے. میں آپ کو ویسے فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں, باقی اور بڑے ایسپیکٹ ہیں. یونیورسٹی کا جو موجودہ انڈومنٹ فنڈ ہے وہ ہے $1.6 بلین, اور اس کے جو افیلیٹ کالج اگر ان کو ساتھ میں لا لیا جائے تو وہ ہے $5.6 بلین. یہ اس کے وہ ایسٹس ہوتے ہیں. یہ ذرا اردو میں سمجھانا کہ تو بہت بڑی رقم ہم تو زندگی میں کبھی $5.5 ارب. یہ ایک یونیورسٹی کا انڈومنٹ فنڈ ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی کا. ہم $1.1 بلین IMF سے مانگ رہے ہیں پورا ملک, اور اس کے اوپر جو ہے ایک اکنامک کرائسس بنا ہے ایک یونیورسٹی کا. وہ انڈومنٹ فنڈ کیا آتا ہے, اس کے اپنے ایسٹس ہوتے ہیں,
یا اس کی اپنی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سسٹین کرتی ہے, وہ کسی کی طرف دیکھتی نہیں ہے. وہ اس طرح نہیں کرتی کہ اب میں نے فیسیں بڑھا دینی ہے, اب میں نے فلاں چیز سے پیسے لینے. اچھا, ریسرچ کا جو تعلق ہے, ہم بار بار اس کے اوپر بڑا کہتے ہیں کہ ریسرچ کرنی چاہیے. ریسرچ یہ نہیں ہوتی کہ آرٹیکل آپ نے لکھ دیا, آپ نے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ, ایک پورے معاشرے کے اندر مختلف چیزیں کیسے بن رہی ہیں, انوویشن, ریسرچ. ہمارا مذہب سٹارٹ کرتا ہے پڑھنے کے اوپر سے, پہلی وہی جو تھی. اور ہماری کسی بھی یونیورسٹی کا آپ حال دیکھ لیں تو جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف منہ اٹھائے بیٹھتی ہیں کہ ہمیں کسی طرح پیسے زیادہ دیے جائیں. اس سال ہمارے پاس ٹیچرز کی تنخواہوں کے پیسے نہیں, اس سال ہمارے پاس پنکھوں کے پیسے نہیں, اس سال. تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ ایک تو پبلک سیکٹر کا اور جو انڈسٹری ہے اس کا آپس میں فقدان ہے, کیونکہ انڈسٹری سمجھتی ہے کہ میں نے صرف گاڑیاں بنانی ہے, میں نے پانی کی بوتلیں بنانی ہے, میں نے پیپسی بنانی, میں نے وہ کبھی بھی آپ کی جو تعلیمی ادارے ہیں جو کہ آپ کے معاشرے کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. تو ہم نے ان چیزوں کو آئسولیٹ کر دی ہے, اور علیحدہ علیحدہ جب ہم ان کو دیکھیں گے تو معاشرہ جو ہے وہ مل کے نہیں بنے گا. اور تعلیم سب سے پہلا ہمارا فریضہ ہے جو کہ ہم نے دینا ہے. پھر ایک اور بڑا, اگر آپ مجھے ایک تھوڑا سا موقع دیں, پاکستان کے اندر اس وقت 50 یا 51% ہماری خواتین ہیں. صحیح. اور اگر آپ اس وقت ڈراپ آؤٹ دیکھیں جو ہمارے یونیورسٹیز کے اندر ہے تو تقریباً 23 ملین کے قریب بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے, جو پڑھنے کی اس میں, اور ان میں بھی 70% جو ہیں وہ بچیاں ہیں. تو جس معاشرے کے اوپر ہمارا فوکس یہ ہو کہ تعلیم صرف جو ہے مردوں کے لیے ہے, اور اس میں بھی حالات ہم نے دیکھ لیے کہ وہ کیا ہے, اور آپ نے چھوڑ دیا, تو یہ نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو یہ ایسے اور بہت سارے عناصر ہیں جس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں بہتر کریں تو تعلیم بہتر ہوگی, جس کی وجہ سے تربیت بہتر ہوگی, جس کی وجہ سے معاشرہ بہتر ہوگا. اچھا دیکھیں, بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ ساری چیزیں آپس میں بڑی ویل کنیکٹڈ ہیں. ڈاکٹر عاصم, مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو شکوہ ہے کہ اول تو ہمارے ہاں تحقیق ہوتی نہیں ہے ہمارے کلاس رومز میں, اور دوسرا کلاس روم بھی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو یونیورسٹی کا یا اسکول کا جو کمرہ ہے اس کا نام ہے. کلاس روم تو ایک تو وہ ہے, اور دوسرا آپ کی گلی محلہ بھی تو کلاس روم ہے, آپ کے گھر کا ڈرائنگ روم, گھر جو ہے وہ بھی کلاس روم ہے. آپ ساری جگہوں سے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کہیں سے تعلیم سیکھ رہے ہیں, کہیں سے تہذیب سیکھ رہے ہیں, کہیں سے تربیت حاصل کر رہے ہیں. تو مسجد بھی تو کلاس روم ہے نا, ہر جگہ آپ کی کلاس روم ہے. تو ہمیں تو اپنے ذہن سے یہ نکال دینا چاہیے کلاس روم کیا ہے. لیکن جو زیادہ فوکس ایریا ہے جہاں پر بڑے اہتمام کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, تو اول تو تحقیق ہو نہیں رہی. اگر وہ تحقیق ہو رہی ہے تو جیسے ہم عیون صاحب بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے, اور جب مارکیٹ کے ساتھ وہ کنیکٹ نہیں ہوگی تو مجھے بتائیں پھر آپ گورنمنٹ کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے نا. مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو مارکیٹ آپ کو پے کرے گی, اور پھر آپ کا جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ باہر کی یونیورسٹیز میں, مجھے بھی ایک اتفاق ہے, یونیورسٹی کے ساتھ میں فریٹ رہا, تو وہاں تو پیسے نہیں مانگتے کہیں سے, وہ خود اپنے لیے پیسے پیدا کرتے ہیں. تو یہ جو پرابلم ہے اسے آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ یونیورسٹیز کو پیسے ملنے ہی نہیں چاہیے. اچھا, دیکھیں جب آپ ایک وی سی وہاں پہ کرتے ہیں نا, تو گورنمنٹ جب وی سی کرتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں لگاتا ہے تو اس کو یہ کیوں نہیں سینس آف رسپانسبلٹی دے کے بھیجتا کہ اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ. ہمارا جو ایون اب آپ کہہ رہے ہیں پہلے فرق کیا ہے, فرق یہ ہمیں نظر آتا ہے نا کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ فیسز زیادہ ہیں, اور جو پبلک سیکٹر ہے وہاں پہ فیسز جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں تو کوئی اتنا ڈفرنس نہیں رہ گیا. ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے, آپ پبلک سیکٹر میں بھی چلے جائیں 80,000 90,000 آپ کو فیس ملے گی ایک اسٹوڈنٹ کی, رائٹ. تو وہ جو اتنی فیسز دے رہے ہیں, رائٹ, وہ کہاں پہ ہیں, وہ لیکیجز کہاں پہ ہیں؟ کوئی سینس آف اونرشپ نہیں ہے سر, کوئی سینس آف اونرشپ نہیں ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتا ہے. آپ چلے جائیں نا, آپ کسی سے پوچھیں یہ کام کے, تو کسی میں اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ یہ میں نے کیا اور اس وجہ سے کیا. صحیح. تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں اور یہ کس طرح سے سسٹم چلا رہے ہیں. تو جب تک ہم ایک سینس آف رسپانسبلٹی نہیں لیں گے, ہم خود ڈسپلنڈ نہیں ہوں گے, سینس آف رسپانسبلٹی نہیں لیں گے, اور یہ اوپر سے آئے گا. اوپر سے اگر آئے گا, آپ اپنا ایک گھر ہے فار ایگزامپل آپ چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب گھر میں ہوتا ہے نا ایک سربراہ ہوتا ہے, وہ کما کے لا رہا ہوتا ہے اور وہ اسی میں وہ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ یونیورسٹیز کو بھی اگر اس طرح سے سمجھ لیا جائے کہ یہ ایک سربراہ ہے, اس کی یہ یونیورسٹی ہے اور اس نے یہ کرنا ہے, رائٹ, وہ اپنے ریسورسز جنریٹ کرے گا. ابھی سر کی جو بات ہے کہ ان کا انڈومنٹ فنڈ اتنا کیوں بڑھ گیا, اس وجہ سے کہ وہ جو ریسرچ وہاں پہ کر رہے ہیں اس کو پیٹنٹ کروا رہے ہیں, رائٹ, پھر اس کی رائلٹی لے رہے ہیں, اور وہ رائلٹی ان کے کنٹینیوسلی وہ فنڈز بلڈ کرتی جا رہی ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ وہ کوئی اگر پروجیکٹ بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کوئی پیپر پبلش کر لیں گے, کیونکہ ایچ ای سی نے لگا دیا کہ اتنے پیپر پبلش کریں گے, یہ کریں گے, تو آپ نے ہر چیز کو کر دیا نا, کوانٹیفائی کر دیا کہ ہر چیز کو آپ جب کوانٹیفائی کرتے جائیں گے اس طرح سے تو لوگ بھی پھر وہی کریں گے نا.
صحیح. اچھا لوگ اس میں کہ وہ مقدار پہ چلے گئے معیار کے بجائے ایگزیکٹلی کہ ہاں بھائی آپ نے جو کوانٹٹی ہے اس کو آپ نے کیونکہ آپ نے ان کو لگا دیا نا اس پہ, آپ نے لگا دیا کہ جی آپ کے اتنے پیپر ہوں گے, آپ کا یہ ہوگا تو آپ کی پروموشن ہوگی, آپ کا یہ ہوگا, آپ کا یہ ہوگا تو آپ کو جاب ملے گی, آپ کا یہ ہوگا, آپ کا یہ ہوگا تو پھر ملے گا, تو آپ نے ہر ایک چیز کو کوانٹیفائی کر دیا. اچھا ویسے ڈاکٹر احسن مجھے بتائیں کہ یہ ہماری زندگیوں سے یہ جذبات, یہ احساسات کیوں ختم ہو گئے ہیں؟ ہم کیوں اتنا زیادہ, کیوں مجھے لگتا ہے کہیں پرابلم تو ہے نا, جب باہر آپ کو نہیں دکھائی دے رہا, وہاں پر ایک بندہ, مجھے یاد ہے کولمبیا میں گیا ایڈمیشن کے لیے, تو میں نے پوچھا صرف انفارمیشن, کمیونیکیشن کی ڈگری 8 سال کے لیے, 8 سال میں کروا رہے ہیں. اچھا میں نے سوچا یار کمیونیکیشن ہم تو سارے کر رہے ہیں, تو یہ اس میں 8 سال کیوں لگا رہے ہیں وہاں پہ؟ جب وہاں جا کے پتا, ہمیں تو کھ نہیں پتا کمیونیکیشن کے بارے میں, تو یہاں پر ایم فل کر کے نا وہاں جا کے پتہ ہی کچھ نہیں بھائی ہمیں جو وہاں پہ کام ہو رہا ہے. تو وہاں پہ جو لوگ اتنی محنت کرتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں, اپنا وقت ضائع, ٹائم کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ 12:15 بجے آنا ہے, تو 12:15 موجود ہوتا ہے, اس میں 15-20 منٹ آپ کو دینا, اس کے بعد خداحافظ کہہ کے نکل جاتا ہے. وہ یہ نہیں پڑتا جی چائے پی کے جائیں جی, تو آدھا گھنٹہ چائے میں لگا دے گا, تو یہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچر ماشاءاللہ وہ فائلیں پکڑی ہوتی ہیں انہوں نے, مختلف جو پلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں, یہ جو پراپرٹی وغیرہ کی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا یونیورسٹیز کے ساتھ یعنی تعلیم کے علاوہ باقی ہر چیز کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ کیا اس کو میں اس طرح سے ایبسولوٹ کر کے نہیں دیکھتی ہوں, ایسا ہاں نہیں سب ہے, کا تو نہیں ہے, تو صحیح یہ بات ایسا نہیں ہے بالکل بھی. اس طرح سے اگر یہ ایبسولوٹ کر دیا جائے تو سارا کچھ ہی ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہے. وہیں پہ جہاں پہ برے لوگ ہوتے ہیں وہیں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, جہاں پہ برے ٹیچر ہوتے ہیں وہاں پہ اچھے ٹیچر بھی ہوتے ہیں, جہاں پہ ڈس آنیسٹ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ آنیسٹ لوگ بھی ہوتے ہیں, تبھی آپ کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا جو کی ہے وہ تو آنیسٹلی ہے, کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی برے کام کو بھی آنیسٹلی کریں نا تو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. بالکل کسی برے کام کو بھی آپ آنیسٹلی کرتے چلے جائیں نا, فار ایگزامپل سیلفشنس ہے, وہ اگر سیلفشنس میں بھی آنیسٹ ہو جائے گا نا تو وہ اس کو اس وقت تک ریوارڈ دیتا رہے گا. وہ تو قرآن میں کہا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی, کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. تو ہم نے جو پہلی چیز چھوڑ دی ہے نا وہ آنیسٹلی. دیکھیں باہر کی کنٹریز میں یہی ہے نا کہ وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ٹائم ہے رائٹ, یہ اس کا, وہ اس پہ فل کرتے ہیں, پھر وہ انجوائے بھی فل کرتے ہیں. اب ہمارے لوگ بیچارے انجوائے بھی نہیں کرتے, صرف اس وجہ سے انجوائے نہیں کرتے کہ ہم نے اس چیز کو کام دینا ہے, نہ یہ کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں. یہ بیچارے تو پتہ نہیں کس چیز میں رہتے ہیں, کس چیز. وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ وہ 8 سے 5 کام کرتے ہیں, آنیسٹلی کام کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کی شام انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے, ان کے ویکینڈز انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں. وہ جو پیسہ ہفتے میں یا مہینے میں جمع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ٹرپ پہ جانا ہے, رائٹ. تو وہ اپنے مائنڈ کو ریکریٹو چیزوں میں اور ریفریش کرتے رہتے ہیں, ان کا مائنڈ بھی ریفریش ہوتا ہے کیونکہ ایک سینس آف ریوارڈ بھی ملتا جا رہا ہے. یہاں پہ بیچارے کیا ہیں کہ وہ اسی چیز میں نہیں یہ ہم نے انجوائے کر لیا تو یہ چیز ہو گئی, یہ چیز وہ نہ یہ چیز رہ رہی ہے نہ وہ چیز رہ رہی ہے. صحیح. ہاں, یا پھر گھر بنانا شروع کروا دیتے ہیں اپنی ساری زندگی. گھر بھی بنانا بری بات نہیں, آپ کو شیلٹر ایک وہ چاہیے, اینی وے چاہیے. ہاں نہیں, لیکن یہ کہ لائف کو انجوائے کرنے کے بجائے ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ اصل میں سارے یہ ہیں کہ وہ ڈپریشن نہیں ہے کہ آپ نے کہیں اپنی لائف میں اپنے ساتھ جو ٹائم ہے وہ کہیں آپ نہیں رکھتے, تو پھر لازمی ایک مایوس آدمی سوسائٹی میں مایوسی پلائے گا. یہ اس وجہ سے کہ اپنے ساتھ بھی آنیسٹ نہیں ہے, اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے. یہ پورا ایک وہ ہے نا, یہ پورا ایک پیکیج ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ تھوڑی وقتی دیر کے لیے ایسے بن گئے, پھر یہاں پہ آپ گئے تو آپ آنیسٹ بن گئے, یہاں پہ آئے آپ ڈس آنیسٹ ہو گئے. آپ اگر آنیسٹ ہوں گے تو آپ پوری لائف میں ہر ایک چیز کے ساتھ ہوں گے, اپنے ساتھ بھی ہوں گے. صحیح. اچھا ویسے الوی صاحب یہ تو بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. مجھے بتائیں کہ جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں کہ مطلب کہ یہ شکوہ اہل مدارس کو بھی ہے اور یہ شکوہ کالجز میں اور یونیورسٹیز کے اندر بھی ہے, تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے مدارس ہے, دیکھیں نا آپ کا نصاب تو الگ سے ہے, یہاں کا نصاب الگ سے ہے, لیکن جو کچھ مشترکات بھی تو ہیں نا. تحقیق وہاں پر بھی ہونی چاہیے اور تحقیق یہاں پر بھی ہونی چاہیے. معاشرے کی بہتری کے لیے یہ بھی کام کر رہے ہیں, معاشرے کی بہتری کے لیے وہاں پر بھی کام ہونا چاہیے. تو آپ نے ہمارے ایک پروگرام میں یہ والی بات کہی تھی کہ ہم ایکسچینج پروگرام کراتے ہیں, پاکستان اور جرمنی کا ایکسچینج پروگرام ہے. یہاں سے بچے جرمنی جا رہے ہیں, جرمنی سے بچے پاکستان آ رہے ہیں, یہاں سے امریکہ جا رہے ہیں, امریکہ سے یہاں پر آ رہے ہیں. مدارس کے درمیان ایکسچینج نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کو جانیں. دیکھیں نا اسلام آباد کے اندر بے شمار مدارس ہیں اور بے شمار یونیورسٹیز ہیں. اگر اچھا یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ علوم اسلامیہ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا آپس میں ایکسچینج ہو, مطلب وہاں پر جائیں, اچھا ان کے پروفیسرز کو یہاں بلا لیں اور علماء اکرام تھوڑی سی نرمی پیدا کریں کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر ہمارے مسلک سے ہٹ کے کسی مسلک کا بندہ ہے اور اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت موجود ہے اس کی صلاحیت سے کیسے استفادہ کیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں مشترکہ جو علمی اور تحقیقی رویے ہیں یہ کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ تو ایک حدیث مبارکہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ جو علم ہے یہ گم شدہ میراث ہے مومن کی، اس کو جہاں سے ملے وہاں سے لے۔ بالکل ہاں۔ تو اس حوالے سے 2-3 گزارشات، ایک سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ رویے پروان چڑھنے بھی چاہیے، اور اب آہستہ آہستہ چڑھ بھی رہے ہیں یہ رویے پروان، اور ان کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اب ایسی ضروریات اس قسم کی ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے ایسا کرنا ناگزیر بھی ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اب مدارس اس چیز کی طرف آ رہے ہیں کہ جب ہم علوم اسلامیہ پڑھا رہے ہیں تو ہمیں اس کی ہمارے بچوں کو ڈگری بھی ملنی چاہیے، اور وہ ایسی ڈگری ہو جو ریکگنائز بھی ہو۔ اس کے لیے پھر جب مختلف چیزوں پر سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، تو مختلف راہیں بھی کھل رہی ہیں۔ ایسے بھی ہو رہے ہیں کہ کچھ کولیبریشن کے ساتھ ایسے پروگرامز وجود میں آ رہے ہیں، جیسے میں جس مدرسے سے وابستہ ہوں اس نے ایک یونیورسٹی کے ساتھ BS پروگرام میں اسلامک اسٹڈیز میں ایفیلیشن ہے ان کی، تو اب بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ جو چھٹی والا دن ہے بچوں کا، آپ دیکھیں ذرا، سارا ہفتہ 6 دن وہ پڑھتے ہیں، 7واں دن جو چھٹی کا ہے وہ چھٹی کا دن یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یونیورسٹی میں ایسا ماحول ہے کہ وہاں پہ انہوں نے صرف کسی ایک مسلک یا مکتب فکر کے لیے وہ نہیں پروگرام شروع کیا، بلکہ وہ تمام کے لیے۔ اور یہ چیز تو ہم نے خود دیکھی ہے کہ جس وقت آپ مختلف مسالک کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جنہیں کوئی اور مخلوق سمجھتے تھے وہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کی تمام ضروریات ہماری طرح ہیں، سوچنے کا جو طریقہ ہے ان کا وہی ہے، کھانے پینے کا بھی وہی طریقہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب بات اس سے آگے بڑھتی ہے اور دوستی تک جاتی ہے تو پھر مزید اس سے جو ہے وہ کنفیوژنز جو ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں، بہت سے سوالات کے جوابات بھی ملتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر بھی ایک وہ والی فضا قائم ہوتی ہے جو قائم ہونی چاہیے۔ تو یہ اس قسم کے پروگرام جو ہیں وہ مزید بھی ہونے چاہیے، اور یہ کہ جو چل رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کرکٹ کے میچز کم سے کم گراؤنڈ تو مدارس کے یونیورسٹی کے طلبہ نے آپس میں اکٹھے بات کرنا شروع کر دیں، اور بین المسالک کرکٹ ٹورنامنٹ، بین المسالک فٹ بال ٹورنامنٹ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہوئی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی سوسائٹی میں بہتری کے لیے بہت اچھے اقدامات ہیں کہ آپ گراؤنڈ سے بھلے انیشیٹو لیں تو آپس میں دوستیاں بنیں گی، تعلق بنیں گے، اور جو معاملات ہیں واقع تک جائیں گے۔ اچھا ہمایون صاحب، آپ کیونکہ یہ مدارس کے حوالے سے بھی آپ نے بہت سے کام جو ہیں اس میں حصہ لیا ہوا ہے، مجھے بتائیے کہ تعلیمی ادارے کیا ایسے اقدامات کریں کہ وہ عالمی سطح پر، یا عالمی سطح کو چھوڑ دیں فی الحال، کم از کم ملکی سطح پر ہی اپنا نام، مقام اور اپنے کام کے ذریعے پہچانے جائیں؟ دیکھیں سبوک صاحب، بہت سارے جو ہے نا اس میں اقدامات ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا، جس طرح ہمارے پچھلے سال یا پچھلے چند سالوں میں ایک بحث تھی کہ ہمارا جو کیریکولم ہے جو پڑھایا جاتا ہے مختلف یونیورسٹیز میں اور پھر مدارس میں، پورے اس نظام کو ری ویمپ کرنے کے لیے مختلف آپشنز آئیں۔ صحیح۔ کبھی آیا کہ ایک سنگل کیریکولر ہونا چاہیے پورے پاکستان کے اندر جو ہے، پھر آیا کہ جو ہے سندھ کے اندر اس طرح کا کیریکولم ہو، پنجاب کے اندر اس طرح کا ہو، میں اسکولوں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس میں آیا کہ مدارس جو ہیں ان کو کبھی کہا جاتا ہے کہ رجسٹر کیا جائے بورڈز کے ساتھ، کبھی ان کی ایک اپنا جو ہے ایک میکنزم بنایا جائے۔ تو یہ سارے تجربے ہم پچھلے جو ہے 76 ایئرز سے کر چکے ہیں، گورننس کے ساتھ بھی اور تعلیم کے ساتھ بھی۔ تو ایک تو جو ہے فوکس جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو، اگر میں صرف کرونالوجیکل آرڈر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر دنیا میں دیکھا جائے کہ ممالک جو ہے تعلیم کے لیے کتنے پیسے مختص کرتے ہیں، میرا بار بار فوکس جو ہے وہ فائنینس کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ بہت بڑا، لیکن وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جس قسم کا ہمارا معاشرہ اس وقت گزر رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو ان میں یہ بہت ہے۔ تو پاکستان کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ GDP کا جو ہے 1.5% جو ہے وہ رکھا جاتا ہے سال میں بجٹ کے لیے، اور اس کے باوجود ایک تو یہ ہے کہ وہ رکھا جاتا ہے، وہ خرچ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے بہت سارے جو ہیں وہ کیپیسٹیز کے ایشوز، اور اب 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے ادارے جو ہیں وہ تعلیم جو ہے اب وہ ہائر ایجوکیشن اور دوسرے پروونس کا وہ بن گئے۔ تو یہ بہت ایک کنفیوژن ہم نے کریٹ کر دی ہے کہ فیڈرل میں اور ہے، ڈفرینٹ پروونسز میں اور ہے۔ اب اگر اس کو اکٹھا کریں تو اس کے اوپر بھی بڑے اعتراضات ہیں، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک بڑی سیریس جو ہے، ہم جنگ کی صورت میں جب جاتے ہیں تو ہم اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی بنا دیتے ہیں، ہم اکانومی پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی مساق جمہوریت ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے تعلیم کے اوپر بھی اسی فوکس کے اوپر ایک ایمرجنسی کے طور پہ تمام اکیڈمکس جو ہے مختلف فقہا سے، یونیورسٹی سے، مدارس سے بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ ہمارا ایشو کیا ہے۔ بڑی اہم بات آپ کریں کہ یہ جو ہماری ضد اور انا ہے نا،
یہ جو مقابلے بازی، یعنی مقابلہ بازی تو آپ کی اس میں ہونی چاہیے کہ کوئی بہتر کام ہونی، جو قرآن بھی کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں سبقت لے کے جاؤ. یہ ہماری ضد ہے، حسد ہے، انا ہے، اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر آصف مجھے یہ بتائیں تھوڑا سا کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم جو بنیادی بات کر رہے ہیں تعلیم کی، تربیت کی، تہذیب کی، اس کے نتیجے میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا. وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ خیر خواہی کا، سماجی مذہبی ہم آہنگی کا اور ہمدلی کا نا، ہمدردی کا ایک سرچشمہ اس سے پھوٹتا ہے. یہ اصل میں بنیاد ہے کہ جب آپ کی لینز ہے نا، آپ نے چشمہ پہنا ہوا ہے تو اس میں جو رنگ آپ لگائیں گے اسی سے سوسائٹی کو دیکھیں گے. اگر یہ علمی تحقیقی چشمہ آپ نے لگایا ہوا ہے، آپ معاشرے کے اندر ہر چیز کو پھر اسی انداز سے دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے بات کو ویٹ دینا، فرد کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے. تو یہ مزاج ہم کیسے قائم کریں؟ اور آپ یونیورسٹیز میں پڑھا رہی ہیں، بچوں کو اس بات پہ کیسے آمادہ کیا جائے، کیسے لگایا جائے ان چیزوں پہ؟ سر یہ ون وے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ون وے ٹریفک ہے، صحیح، 2 وے ٹریفک ہے. لائک کہ میں اگر وہ چشمہ لگا لیتی ہوں کہ میں نے صرف یہی دیکھنا ہے کہ یہ تعلیم ہے، تدریس ہے، تربیت ہے، تو مجھے صرف وہی نظر نہیں آئے گا. لیکن کچھ چیزیں میرٹ پہ ہیں وہ بھی مجھے نظر آئیں گی، جو کہ سوسائٹی میں ریالٹی ہیں وہ بھی نظر آئیں گی. ان چیزوں سے آپ نہیں ہم نے تو بنانی ہے سوسائٹی نا، سوسائٹی بنانی ہے تو یہ 2 وے بنے گا نا کہ ایک سسٹم بھی ہوگا. لائک آپ ایک سسٹم دیں گے. دیکھیں یہاں پہ کوئی بندہ نا اچھا پرفارم نہیں کر رہا، وہ جاتا ہے نا باہر، تو سپوز امریکہ جاتا ہے، یو کے جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ تھوڑا بہتر انسان بن جاتا ہے. کبھی آپ نے فیل کیا؟ ہاں سسٹم، ماحول کی وجہ سے، کیونکہ وہ سسٹم ہے ایک نا، وہ سسٹم اتنا کنڈیوسو ہوتا ہے کہ وہ اس کو کوئی اس طرح کی چیز کرنے ہی نہیں دیتا. تو آسما ہم نے کچھ تو کرنا ہے نا اب لازمی ہے، تو ہم کہیں سے سٹارٹ کریں گے ایسے ہی. تو مجھے لگتا ہے وہ ہم خود سے ہی سٹارٹ کریں. صحیح، ہر بندہ یہی عزم کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ اتنی ساری چیزیں کہیں سے بھی پکڑ کے ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہر کوئی اپنے آپ کو اگر ڈسپلن کر لے، ہر کوئی اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ بن جائے، کوئی انیشیٹو جو ہے کم از کم ہمیں لینے چاہیے. ایگزیکٹلی. تو وہ نہیں، فار ایگزامپل اگر میں ٹیچر ہوں، میں یہ طے کر لوں کہ میں نے کلاس روم میں جا کے آنیسٹلی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلیور کرنا ہے ان کو بہترین. تو کیا ہوگا کہ اگر آج نہیں اس کے امیڈیٹ افیکٹس نظر نہیں آئیں گے تو شاید 5 سال کے بعد وہ جو بچہ پروڈیوس ہوگا وہاں سے، ٹھیک ہے، وہ میں بھی ڈفرینٹ ہو اور کتنا ہی ایکسپونینشلی اس کو انکریز کر رہا ہو، سوسائٹی میں کتنی بہتری پروڈیوس کر رہا ہو. تو یہ پھر بھی سٹارٹ آپ سے ہوگا. میں کہیں سے آپ نے لینا. اور علوی صاحب تو ماشاء اللہ سے کام کر رہے ہیں. میون صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایسے انیشیٹو، ایسے اقدامات کیسے لیے جائیں تاکہ ہم سوسائٹی کو آگے لے کے جا سکیں؟ سبوق صاحب اس کی بہت ساری مثالیں، بہت سارے ادارے ہیں، سینٹر فار ریسرچ اینڈ ڈائلاگ اور FES جس کے ساتھ میں بھی کام کرتا ہوں، وابستہ ہوں. ہم نے مل کے پچھلے 1 سال میں ایک پروجیکٹ کیا، اور نہ صرف اسلام آباد میں کیا بلکہ مختلف پاکستان کے شہروں میں، جس کا مقصد تھا جو ابھی علوی صاحب نے بات کی کہ فوکس ہونا چاہیے ایک ایسی اہم چیز کے اوپر جو تربیت کے اندر بھی آیا. تو ہم نے سیوک ایجوکیشن کا ٹاپک سلیکٹ کیا، اور مدارس مختلف جو فقہا ہیں اور ڈفرینٹ تمام مسالک جو مدارس ہیں ان کو، اور پھر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ملایا. اور اس کے ساتھ ہم نے جو بات چیت کی وہ بڑی مزے کی تھی کہ کیریکٹر بلڈنگ کیا ہوتا ہے، نیشن بلڈنگ کیسے کی جاتی ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے. یہ ساری چیزیں جب ان کے ساتھ کی تو ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے ایک ڈبیٹ جنریٹ ہوئی. اور وہ دیکھا گیا کہ جس طرح ابھی علوی صاحب نے پچھلے اس کے جواب میں کہا تھا کہ آپس میں پہلے تو ان کو بڑی عجیب لگا کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کیسے سوچتے ہیں، اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو لگا کہ مدارس کے اسٹوڈنٹ کیسے سوچتے ہیں. تو وہ جو گیپ تھا وہ بڑا کم ہوا، اور جو فوکس تھا وہ ایک بہتری کی طرف گیا. ایک اور بڑے مزے کی بات، اور آپ دیکھیں کہ ہمارا اگر مذہبی تعلیم کے اوپر اگر ہم فوکس کریں تو پچھلے 30-40 سالوں میں ہم ایک سبجیکٹ پڑھا کرتے تھے دینیات. مختلف جو دین ہیں سارے ان کے اوپر فوکس ہوتا تھا. لیکن جب آہستہ آہستہ ہم انٹرنیشنل کانسپریسیز کا حصہ بنے اور جنگوں میں گئے اور نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بننا شروع ہوئے تو ہم نے وہ دنیات ختم کر کے اسلامیات شروع کر دیا. اس کا ایک بہت بڑا اثر پڑا کہ جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، ایک تو ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن جو ہے وہ بڑی اسلامیات کو پولیٹیکل لینس سے دیکھا ہے. اسلامیات کو بھی اس وجہ سے نہیں دیکھا کہ ہم کو اخلاقیات کے حوالے سے کر رہے ہیں. وہ اس کو ہم نے فوکس کیا، باقیوں کو چھوڑ دیں، صرف اپنے اوپر توجہ دیں. اسلامیات میں فرق ہی یہ ہے نا. ہاں. تو وہ جو پروجیکٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں CRD اور جو FES نے مل کے کیا، اس طرح کے اگر ہم انیشیٹو کریں اور کریں تو میرا خیال ہے یہ جو گیپ ہے، ایٹ لیسٹ یہ جو 2 اسکول سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ کم ہوگا اور ہم شروع وہاں سے کر سکتے ہیں. مطلب ہم نوجوانوں کو اس بات پہ اکٹھا کر سکتے ہیں کہ بھلے آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہوں یا یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہوں، بنیادی بات یہ ہے کہ سوسائٹی کو، اس معاشرے کو بہت سی اہم تبدیلیوں کی ضرورت ہے. معاشرہ ہمارا بہت سی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے اور ہمیں اکٹھے بیٹھ کر چیزوں کو سمجھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہمیون خان صاحب، مفتی مسعود احمد علوی صاحب، ڈاکٹر آسمہ گل صاحبہ. بہت ہی اچھی اور بڑی سیر حاصل گفتگو کی. اور وہی بات جو ہمیشہ میں کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہماری ہوتی ہیں
یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جاتی ہیں یا یہ کوئی ہم نے آخری حل نکال دیا ہے. یہ اصل میں بحث کا، گفتگو کا آغاز کرنا ہے. یہ کچھ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں کہ جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو کنسٹرکٹیو ڈائلاگ ہے وہ ان باتوں کے ذریعے شروع ہو. آپ اپنی سطح پر چھوٹے موٹے اقدامات کریں، چھوٹے موٹے ایکشن لیں. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہیں، آپ کسی سماجی تنظیم کے اندر ہیں، معاشرے کے اندر جو بھی کہیں رول پلے کر رہے ہیں، تو آپ ان موضوعات کو وہاں پر زیر بحث لانا شروع کر دیں. اور نتیجے کے طور پر یہ ہوگا کہ ہم نے آخر باتیں ہی کرنی ہیں، لڑائی جھگڑا تو کرنا نہیں ہے. تو جب ہم نے باتیں کرنی ہے تو باتیں وہ کریں جو باتیں فائدہ دیں، معاشرے کے اندر بہتری لائیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.